اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران ڈیل کا خواہاں ہے، صرف ایران کو پتا ہے کہ اس کو کیا ڈیڈ لائن ملی ہے۔ ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی۔ ایران کو کہا تھا کہ ایسا رد عمل ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بحری بیڑوں کو ایران کے قریب بھی تعینات کر سکتے ہیں۔ 8 جنگیں رکوائیں، یوکرین روس جنگ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایران فوج نے ممکنہ رد عمل سے خبردار کر دیا۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ایرانی فوجی ترجمان نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے کہ اگر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی کر کے جنگ ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں۔ جنگ کا دائرہ کار اسرائیلی حکومت سے آگے بڑھے گا۔ امریکی اڈے والے ممالک بھی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ امریکہ خطے میں نتائج سے بچ نہیں سکے گا۔ وزیراعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان، 4 روپے 4 پیسے سستی۔ کہا دل چاہتا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں 10 روپے فی یونٹ کمی کر دوں۔ موجودہ حالات میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ صنعتی صارفین کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے فی یونٹ کمی کر رہے ہیں۔ صنعتی ترقی کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس کی شرح 7.5% سے کم کر کے 4% پر لائی جا رہی ہے، جس سے ایکسپورٹ سیکٹر کو ریلیف ملے گا۔ برآمدات بھی بڑھیں گی۔ ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جاتی رہیں۔ مارکہ حق کے بعد مختلف ممالک کے سربراہان مجھ سے بغل غیر ہو رہے تھے۔ مارکہ حق کے بعد دنیا اب آپ کی بات مان رہی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بایر قطار کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ پاکستان کے ساتھ تربیت، مشترکہ مشقوں اور صلاحیت بڑھانے میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ ISPR کے مطابق ترکی کے جنرل سلجوق کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک ترکی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ تاریخی روابط، باہمی اعتماد اور عوامی سطح پر مضبوط رشتوں کا ذکر کیا۔ ترکی کے جنرل نے شاندار میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں کارروائیاں، 41 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق ہرنائی ضلع میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم 30 دہشت گرد مارے گئے۔ دوسری کارروائی ضلع پنجگور میں کی گئی، جس میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں فتنہ الہندوستان کے 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بینک ڈکیتی کی لوٹی گئی رقم بھی برآمد کی گئی۔ رقم 15 دسمبر 2025 کو لوٹی گئی تھی۔ جس رات اہلیہ اور بیٹی گٹر میں گری، پولیس مجھے اٹھا کر لے گئی، بہت تشدد کیا گیا، بدتمیزی کی گئی۔ بھاٹی گیٹ کے علاقے میں مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر مرتضیٰ نے میڈیا کو ساری روداد سنا دی۔ بتایا اہلکاروں سے CCTV کیمرے چیک کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے کہا کہ سب چیک کر لیا ہے، ہم نے آپ سے ہی خاتون کو برآمد کرنا ہے، مجھے فون بھی استعمال نہیں کرنے دیا گیا۔ اور ثانی گل پلازا کے مزید 30 افراد کی باقیات کی شناخت کر لی گئی۔ تصدیق شدہ جاں بحق افراد کی تعداد 69 ہو گئی۔ شناخت قبل از مرگ شہادتوں کی مدد سے کی گئی۔ سربراہ شناخت پروجیکٹ کے مطابق سانحے میں جاں بحق ہونے والی 3 افراد کی باقیات کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ شناخت کے عمل کے بعد عیدی سرد خانے سے باقیات لواحقین کو دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ مظہر نواز شیخ کو DIG ٹریفک تعینات کر دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔